اعتماد کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول نے پتہ ہے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنے اس امتی پر فخر کروں گا جس کے گھر میں امت میں اضافہ ہوا ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو بتا رہے ہیں جس کے ذریعے امت میں اضافہ ہوا میں اس پہ فخر کروں گا قیامت کے دن۔ اور آج ہمیں کہا جا رہا ہے بچے دو ہی اچھے، اور ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں۔ اصل مسئلہ ہے ظالمانہ نظام کا، جس کی وجہ سے ایک طرف خودکشیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف لوگ اپنا مال پانی کی طرح بہا رہے ہوتے۔ اس ظلم کے خاتمے کی ضرورت ہے، نہ کہ اللہ کی صفت رزاقیت کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کیا جائے اور فیملی پلاننگ اور اس طرح کے منصوبوں کو سامنے لا کر عقیدے تک کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ بہت اہم ایک مقام قرآن حکیم کا، آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ اگلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہے ہیں اس مقام پر، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ترجمہ کرتے ہیں، ارشاد ہوا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یہ ترجمہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 کا۔ بات تو واضح ہو رہی ہے ترجمے سے، لیکن تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائی، لکھا ہے صرف زنا ہی نہیں بلکہ وہ تمام ذرائع جو زنا کی طرف لے جائیں ان کی بھی ممانعت۔ ایک تو وہ برا عمل جسے ہم زنا کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک فطری خواہش ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا راستہ عطا فرمایا۔ یہ اتنی بات تو سمجھ آتی ہے نا بیٹا آپ کو؟ میں ذرا ناظرین سے بھی بات کر لیتا ہوں۔ جی ناظرین کرام، ایک فطری خواہش، ایک نیچرل انسٹنکٹ جو اللہ نے انسانوں میں رکھا، اس کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا بندھن عطا فرمایا۔ اسی سے گھر بستے ہیں، اسی سے اولاد کا حصول ہوتا ہے، اسی سے نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ لیکن نکاح کے پاکیزہ بندھن کو چھوڑ کر یہ دیگر ذرائع اختیار کر کے ان خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، یہ حرام ہے۔ اسی کا نام زنا ہے۔ مرد و عورت کا ایسا اختلاط جو نکاح کے بندھن کے بغیر ہو وہ زنا قرار پاتا ہے، وہ تو ہے ہی جرم، وہ تو ہے ہی گناہ۔ مگر قرآن نے اس مقام پر فقط یہ نہ کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ کیا کہا؟ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ٹھیک ہے، اس کو فقہا کہتے ہیں سد الذرائع۔ ذرا مشکل لفظ ہے، سد دیوار کو کہتے ہیں، ذرائع تو واضح بات ہے، ذرائع پر دیوار لگا دینا، ذرائع پر پابندی لگا دینا، انگلش میں کہتے ہیں شنڈ ڈورز۔ کیا مطلب؟ وہ تمام کام جو اس برے عمل تک لے جا سکتے ہوں ان کو بھی چھوڑ دینے کی تلقین کی جا رہی۔ اتنی بات سمجھ آ رہی بیٹا؟ ٹھیک ہے، چلتے ہیں آگے تشریح کی طرف۔ لکھا ہے ایسے اسباب ہی پیدا نہ کیے جائیں جو زنا کا باعث بنے۔ قرآن اور ہمارا دین اتنا پیارا ہے، وہ جرم کے ہونے کے بعد قانون نہیں دیتا، بلکہ جرم کی روک تھام کے لیے جرم سے پہلے بھی قانون دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین جرم کے ہونے کے بعد حرکت میں آتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی شریعت جرم سے پہلے ہی حرکت میں دکھائی دیتی ہے، اور وہ ان راستوں کو ہی بند کر دیتی ہے کہ جن راستوں پر چل کر بالآخر جرم اور گناہ تک بندہ پہنچتا ہے۔ اب اس حوالے سے چند ہدایات آگے لکھا ہے۔ اس ضمن میں ہدایات چند باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، نگاہوں کی حفاظت کا حکم۔ سورہ نور کی آیت 30 میں مردوں کو کہا، سورہ نور کی آیت 31 میں عورتوں کو کہا نگاہوں کو نیچا رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اے میرے ناظرین، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے کہ اللہ کے پیغمبر نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بری نگاہ یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اس سے شیطان اپنے برے منصوبے کا آغاز کرتا ہے اور پھر شرمگاہ بالآخر اس کی تصدیق کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک ہدایت کیا آئی؟ نگاہوں کی حفاظت۔ مرد و عورت کے آزاد اختلاط کی ممانعت۔ مرد و عورتوں کا آزاد اختلاط، ہاں محرم کے سامنے تو خواتین آ سکتی ہیں، لیکن محرم اور پھر نامحرم بھی آ گئے تو اب معاملہ علیحدہ ہو جائے گا۔ وہ گئے وقتوں کے الفاظ ہیں نا، زنانہ اور مردانہ۔ اب تو یہ تصور ہی ختم ہو گیا۔ تصور ختم ہو جائے تو شریعت کا حکم تھوڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ عورتوں کا الگ دائرہ کار ہوگا، مردوں کا الگ دائرہ کار ہوگا، محرم نامحرم کی تمیز ہوگی، پردے کے احکامات کا لحاظ کیا جائے گا۔ یہ مرد اور عورت کے آزاد اختلاط سے روکا گیا۔ اور ایک اہم بات نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے خاص طور پر، اور بڑوں کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تنہائی میں دو نامحرم اکٹھے ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوگا۔ جب بھی تنہائی میں دو نامحرم اکٹھے ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوگا۔ اب وہ چیٹنگ پر بھی ہوتا ہے،
معاف کیجیے گا وہ ڈیٹنگ پر بھی ہوتا ہے، معاف کیجیے گا وہ کافی ہاؤس میں بھی ہوتا ہے، معاف کیجیے گا وہ کیفیٹیریا میں بھی ہو جاتا ہے، معاف کیجیے گا وہ ہوٹلز میں بھی ہو جاتا ہے، معاف کیجیے گا وہ باغات میں بھی جا کر ہو جاتا ہے، پارکس میں بھی جا کر ہو جاتا ہے، شاپنگ مالز میں بھی جا کر ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے بچے اور بچیوں کی حفاظت کرے۔ جب بھی دو تنہائی میں نامحرم اکٹھے ہوں گے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسرا شیطان ہوگا۔ اور کیا ہدایت نمبر 2، فحش لٹریچر، فلموں، ڈراموں، ناچ گانوں کی ممانعت۔ بری قسم کی تحریریں، برے قسم کے آرٹیکلز، یہ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے کیا پروموٹ کر رہے ہیں؟ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے؟ ہاں، ان کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا، اور ان کو دیکھ کر گناہ یاد آتا ہے، ان کو دیکھ کر انسٹنکٹ بھڑکتے ہیں، اور پھر وہ برے تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ پھر ہمارا میڈیا چیختا چلاتا ہے کہ ریپ کے کیسز ہو گئے، زیادتیوں کے کام ہو گئے۔ اسلام تو زنا کے قریب بھی جانے سے منع کرتا ہے۔ لکھا ہے فحش لٹریچر، فلموں، ڈراموں، ناچ گانوں کی بھی ممانعت کی سارے دھندے کہاں لے کے جاتے ہیں؟ زنا کے عمل کی طرف۔ تیسری بات، نکاح کے عمل کو آسان کرنے کی تاکید۔ ناظرین کرام، یہ بات کئی مرتبہ ہم نے کی، ہمارے ایک اور پروگرام بھی آتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی بات عرض کی ہے۔ نکاح کا اعلان ہونا چاہیے، مسجد منعقد تو بہت اچھی بات ہے، باقاعدہ پہلا خرچہ مہر کی ادائیگی شوہر نے کرنی۔ ایک ہی دعوت ہے سنت میں، ولیمے کی دعوت، اور ساری زندگی کی کفالت کی ذمہ داری شوہر پر ہے، باقی کچھ نہیں ہے بھائی۔ نکاح ہمارے دین میں بڑا آسان، اور ناظرین کرام جب نکاح کو ہم نے مشکل کیا تو سب کو پتا ہے کہ زنا آسان ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں اور بچیوں کی جوانی اور ان کی حیا اور ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ خدا را نکاح کو آسان کرنے کی کوشش کیجئے۔ چوتھی بات، زنا کے ارتکاب پر سخت سزائیں، اس گندگی کے ڈھیر کو روکنے کے لیے سخت سزاؤں کا نفاذ ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے سورہ نور آیت نمبر 2 میں، غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو 100 کوڑوں کی سزا ہے۔ تفسیر ہے اس میں، جرم ثابت ہو پہ سزا دی جائے گی۔ غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو 100 کوڑوں کی سزا، اور شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو رجم کی سزا ہے، پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے گا، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ جسے کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام یہ سزائیں شریعت نے بتائیں، مقصد کیا ہے؟ خوف رہے لوگوں میں، اور مقصد کیا ہے؟ وہ زنا سے بچیں، اور مقصد کیا ہے؟ وہ گندگی کے ڈھیر اور برے راستے سے بچ جائیں، کیونکہ اسی آیت نے بتایا کہ یہ زنا کھلی بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ آخری 2 باتیں اس آیت کی تشریح میں رکھتے ہیں آپ کے سامنے۔ اگلا نقطہ ہے، زنا کھلی بے حیائی